بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جی؟ کہ ہم اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں، جسے استغفار اور توبہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت اہم بات ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، وہ کیسے ہماری غلطیوں کو، ہماری بھول چوک کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور خاص طور پر آپ جیسے پیارے بچوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جی، وہ تو چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا نادانی میں، تو ہم فوراً ان کو یاد کریں اور ان سے معافی مانگ لیں۔ تو آج ہم یہی سیکھیں گے۔ جی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ بہت خوبصورت نام بھی سیکھیں گے آج۔ وہ نام جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، کتنے رحم کرنے والے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ چلے پھر اللہ کے ان پیارے ناموں سے ہی شروع کرتے۔ ضرور۔ ہم ایک نام سنتے ہیں، الغفور۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، الغفور کا مطلب ہے سب سے زیادہ معاف فرمانے والے۔ سب سے زیادہ؟ جی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ وہ ہماری ہر قسم کی غلطی، چاہے وہ چھوٹی سی ہو یا کوئی بڑی غلطی ہو، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے ان سے معافی مانگیں۔ وہ ہماری غلطیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسے ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی چھپا لیتے ہیں۔ واہ! اچھا، ایک نام الغفار بھی تو ہے؟ جی ہاں، الغفار، اس کا مطلب ہے بار بار معاف فرمانے والے۔ بار بار؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے مانے ایک غلطی ہو گئی، ہم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جی۔ پھر کچھ عرصے بعد بھولے سے یا شیطان کے بہکانے سے وہی غلطی پھر ہو گئی۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا اللہ معاف نہیں کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ الغفار ہیں۔ اگر ہم پھر سچے دل سے شرمندہ ہوں، افسوس کریں اور اللہ سے معافی مانگے، تو وہ پھر سے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ جان کر تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم بار بار معافی مانگ سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہماری توبہ کو رد نہیں کرتے جب تک ہم سچے دل سے رجوع کریں۔ اور الرحیم، یہ تو ہم روزانہ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ الرحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان کی مہربانی، وہ تو بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ بہت وسیع۔ جی، ہر چیز پر ان کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہیں۔ اور ایک نام ہے التواب۔ جی، التواب، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے۔ توبہ قبول کرنے والے۔ جی، جب ہم اپنی غلطی پر پچھتاتے ہیں نا، دل سے شرمندہ ہوتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اچھا بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری یہ توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہماری واپسی پر؟ جی، بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ واپس میری طرف آ گیا۔ یہ تو بہت ہی پیاری بات ہے۔ اچھا، ایک اور نام ہے العفو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ العفو، اس کا مطلب ہے درگزر کرنے والے، یعنی گناہوں کو بالکل مٹا دینے والے۔ مٹا دینے والے کیسے؟ جیسے سمجھیں کوئی چیز لکھی ہوئی تھی اور آپ نے اسے ربر سے ایسے مٹایا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب العفو کے ناطے معاف کرتے ہیں تو وہ ہماری غلطیوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے وہ کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ کی یہ نام تو واقعی دل کو امید اور محبت سے بھر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مطلب توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، خاص طور پر ہم بچوں کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، توبہ کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری بھی ہے، اور اللہ نے اسے آسان بھی بنایا ہے۔ بچوں کے لیے اس کے کچھ بہت آسان سے قدم ہیں۔ جی بتائیے۔ سب سے پہلا قدم، جو غلط کام ہو رہے ہیں نا، اسے فوراً روک دیں، اسی وقت چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم غلط کام چھوڑ دو۔ جی، دوسرا قدم، اپنے دل میں سچے دل سے افسوس کریں، شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا۔ یہ احساس بہت ضروری ہے۔
یعنی دل میں پچھتاوا ہو۔ بالکل۔ تیسرا قدم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یا پھر ایک بہت پیارا لفظ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ جی، استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، یہ کہنا۔ ٹھیک ہے، غلطی چھوڑی، دل میں افسوس کیا، استغفار اللہ کہا۔ چوتھا قدم، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ میں آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہ ہو۔ پکا ارادہ کریں۔ کوشش کا وعدہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پانچواں قدم، یہ بھی بہت اہم ہے، اگر ہماری غلطی ایسی تھی جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچی ہو، جیسے امی ابو کی بات نہ مانی ہو، یا بھائی بہن کو مارا ہو، یا کسی دوست کا دل دکھایا ہو، یا کسی کی کوئی چیز بغیر پوچھے لے لی ہو، ہاں ایسا تو ہو جاتا ہے، تو پھر صرف اللہ سے معافی کافی نہیں ہے، ہمیں اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اچھا، اس سے بھی سوری کہنا پڑے گا؟ جی ہاں، پیار سے سوری کہنا پڑے گا، اور اگر کوئی چیز لی تھی تو وہ واپس کرنی ہوگی، تب ہماری توبہ مکمل ہوگی۔ یہ تو بہت اہم بات بتائی ہے آپ نے، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی۔ بالکل۔ کیا قرآن پاک میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے بھی کبھی بھول ہوئی اور انہوں نے فوراً معافی مانگی؟ جی بالکل ملتی ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے امی ابو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ جی، جب ان سے جنت میں ایک بھول ہوئی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ فوراً اپنی غلطی کو مانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کون سی دعا؟ وہ دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی غلطی کی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سچی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف فرما دیا۔ یعنی غلطی ہوتے ہی فوراً اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جی ہاں، ایک اور پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ وہ مچھلی والے نبی؟ جی وہی، جب وہ اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور پھر کشتی میں سوار ہوئے اور پھر انہیں دریا میں ڈال دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ ہاں۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ انہوں نے دعا کی جو سورۃ الانبیاء میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، اس کا مطلب ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پکار سنی اور انہیں اس بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار جوانی میں نبوت ملنے سے پہلے انجانے میں ایک شخص کی جان چلی گئی تھی۔ اچھا۔ تو انہیں بہت افسوس ہوا، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ القصص میں، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یعنی انہوں نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما دے۔ تو کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، فغفر لہ انہ ھو الغفور الرحیم، پس اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان واقعات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبیوں سے بھی جب کوئی لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جی بالکل، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی غلطی ہونے پر دیر نہ کریں۔ وہ ایک کہانی بھی تو سناتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے بہت گناہ کیے تھے، 99 قتل۔ جی ہاں، یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہے۔ اچھا، سنائے نا وہ کہانی۔ ایک شخص تھا پچھلی قوموں میں، بنی اسرائیل میں، اس نے 99 یعنی 99 انسانوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ اللہ، اتنے زیادہ؟ جی، پھر ایک دن اسے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، اسے اپنی حالت پر افسوس ہوا، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا جو شاید بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، بس عبادت گزار تھے۔ اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا، نہیں،
تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تم نے اتنے قتل کیے ہیں۔ او اس شخص کو غصہ آ گیا یا وہ مایوس ہو گیا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ کیا تو 100 پورے ہو گئے؟ جی 100 قتل پورے ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں توبہ کی خواہش باقی تھی۔ اچھا، وہ کسی اور سے پوچھتا ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچا، ان سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان عالم نے کیا فرمایا؟ ان عالم نے فرمایا، ہاں بالکل ہے، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، تم ایسا کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنی اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم برے کام کرتے تھے۔ تو وہ چل پڑا؟ جی، وہ سچے دل سے توبہ کر کے اس نیک بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی وہ راستے میں ہی تھا، آدھا راستہ بھی شاید طے نہیں کیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ ارے، اب وہاں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ دونوں آ گئے؟ جی، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے نیک بننے جا رہا تھا، اس لیے یہ ہمارا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے ابھی تک کوئی نیکی تو کی نہیں تھی، اس نے تو 100 قتل کیے تھے، یہ ہمارا ہے۔ پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا یا خود ان سے فرمایا کہ تم دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو، یہ شخص جس بستی کے زیادہ قریب ہو اسی بستی کے لوگوں میں شمار ہوگا۔ اچھا، تو فاصلہ ناپا گیا؟ جی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نیک بستی والی زمین کو حکم دیا کہ وہ قریب آ جائے اور گناہوں والی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے۔ اللہ نے ایسا کیا؟ جی، جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو وہ شخص نیک بستی کے ایک بالشت زیادہ قریب نکلا۔ صرف ایک بالشت؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ تو بس نیت اور کوشش دیکھتے ہیں، کتنی رحمت ہے اللہ کی۔ بے شک۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمیں توبہ کی بہت تاکید کی ہے۔ جی بالکل، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سارے انسان خطا کار ہیں، یعنی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ جی، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور اسے حسن کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتی ہے۔ بری بات یہ ہے کہ غلطی پر اڑے رہنا یا مایوس ہو جانا۔ اچھا انسان وہ ہے جو غلطی ہوتے ہی فوراً اللہ کو یاد کرے اور معافی مانگ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بھی تو دی تھی کہ اللہ ہماری توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں، وہ اونٹ والی مثال۔ جی ہاں، وہ بہت ہی پیاری مثال ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کس شخص سے زیادہ؟ جس کا اونٹ کسی ویران چٹیل میدان میں صحرا میں گم ہو جائے۔ اوہو، صحرا میں اونٹ گم ہو جائے؟ جی، اور اس اونٹ پر اس کا سارا سامان ہو، کھانے پینے کا، زندہ رہنے کا۔ وہ شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈے ڈھونڈے تھک ہار کر مایوس ہو جائے کہ اب تو میں مل ہی جاؤں گا۔ وہ کسی درخت کے سائے میں لیٹ جائے موت کا انتظار کرنے۔ بیچارہ! اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو کیا دیکھیں کہ اس کا وہی اونٹ اپنے سارے سامان کے ساتھ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ ارے واہ! آپ سوچیں وہ شخص کتنا خوش ہوگا، اس کی تو جان میں جان آ جائے گی۔ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی طرف واپس پلٹنے پر اس شخص سے بھی کئی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ سوچ کر تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جی، اللہ کی محبت اور رحمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک سوال جو شاید بہت سے بچوں کے ذہن میں آتا ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اب یہ غلطی نہیں کریں گے، مگر پھر کچھ دن بعد وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ تو کیا پھر اللہ معاف نہیں کریں گے؟ کیا یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو میں بار بار وہی کر رہا ہوں، اب فائدہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ؟ جی،
شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو وعدہ توڑ دیتے ہو، تم سے نہیں ہو پائے گا، اللہ تم سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اب معافی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شیطان کی بات بالکل نہیں سننی، ہمیں اللہ کے نام یاد کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الغفار ہیں، بار بار معاف کرنے والے، التواب ہیں، بار بار توبہ قبول کرنے والے، الرحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے۔ یعنی اگر پھر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں؟ جی، اگر 1000 بار بھی غلطی ہو تو 1000 بار توبہ کریں۔ جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ معاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہر بار توبہ سچی ہو، دل میں واقعی شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالکل نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں۔ یعنی مایوسی ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کا۔ ویسے یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ گوگل نوٹ بک LM کی مدد سے رضوان احمد خان نے تیار کی ہے۔ اگر سننے والوں کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ضرور، علم پھیلانا اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں کتنی بڑی امید دلائی ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں یعنی بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، الغفور، نہایت رحم والا، الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو میرے بندوں کہہ کر بلا رہے ہیں۔ جی، کتنی محبت ہے اس پکار میں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے امید مت چھوڑنا، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ الغفور بھی ہیں، الرحیم بھی۔ یہ آیت تو دل میں امید کا سمندر بھر دیتی ہے۔ بالکل، اور ایک حدیث قدسی بھی ہے جو جامع ترمذی میں ہے۔ حدیث قدسی یعنی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ جی، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے یعنی اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو یعنی شرک نہ کیا ہو، ہاں، تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ زمین بھر گناہ کے بدلے زمین بھر مغفرت۔ جی، اور ایک اور روایت میں اسی طرح کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی چھت تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی معافی کا تو کوئی حساب ہی نہیں، وہ تو بس ہماری ایک سچی پکار کے منتظر ہیں۔ جی، وہ بہت رحیم ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم سزا پائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیارے بن کر جنت میں جائیں، وہ ہماری واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سب جاننے کے بعد جب ہم اللہ سے معافی مانگنا سیکھتے ہیں، جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا اچھا ہوتا ہے؟ اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ دل صاف ہو جاتا ہے؟ جی، جیسے ہم روز نہاتے ہیں تو ہمارا جسم صاف ستھرا رہتا ہے نا، ہاں۔ اسی طرح جب ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہمارا دل گناہوں کی میل سے، کالک سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت آتی ہے، ہمیں اچھے کام کرنے اچھے لگتے ہیں، عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور دل صاف ہونے سے ہم اللہ کے قریب بھی تو ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ کے دوست؟ واہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی ہو تو اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہاں۔ تو ہم اچھے،
نیک اور ذمہ دار بچے بنتے ہیں، ہماری عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں، ہم سچ بولنے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اس سے تو پھر گھر میں امی ابو، اسکول میں ٹیچرز اور دوست سب خوش ہوتے ہوں گے۔ یقیناً خوش ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے اللہ تعالی ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ میرا یہ ننھا سا بندہ اپنی غلطی مان رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ تو کیا ہمیں روزانہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے؟ کچھ خاص وقت ہے؟ کوئی خاص وقت تو نہیں، جب یاد آئے پڑھ لیں، لیکن یہ بہت اچھی عادت ہے کہ ہم دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اچھا۔ اور خاص طور پر رات کو جب سونے لگیں تو ایک بار دن بھر کے کاموں کو سوچیں، اگر کوئی غلطی یاد آئے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، استغفر اللہ۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ جی، اس سے اللہ کی یاد بھی دل میں رہتی ہے اور دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ حالانکہ ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ جی، وہ تو معصوم تھے، لیکن وہ یہ سب ہماری تعلیم کے لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں استغفار کی اہمیت پتہ چلے۔ اچھا، ایک دعا سید الاستغفار کے بارے میں بھی سنا ہے، وہ کیا ہے؟ جی، سید الاستغفار کا مطلب ہے استغفار کی دعاؤں کا سردار، یعنی سب سے افضل دعا۔ سب سے اچھی دعا؟ جی، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے یقین کے ساتھ صبح یہ دعا پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ جنتی ہے؟ اور جو شام کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ! وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس طرح شروع ہوتی ہے۔ بچے اپنے امی ابو سے یا کسی عالم سے یہ دعا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت 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 بڑی ہے، ان کی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمیشہ کھلا ہے؟ جی، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ شاید اللہ معاف نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ اللہ الغفور ہیں، الغفار ہیں، الرحیم ہیں، التواب ہیں، العفو ہیں۔ سارے معافی والے نام۔ جی، تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اچھے بنیں۔ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، مایوسی کو تو اپنے پاس بھی نہیں آنے دینا، اور اللہ سے بہت بہت محبت کرنی ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ آج تو ہم نے واقعی بہت ہی پیاری اور اہم باتیں سیکھی۔ الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام جانے جو ان کی معافی اور رحمت کو ظاہر کرتے ہیں: الغفور، الغفار، الرحیم، التواب اور العفو۔ اور ہم نے توبہ کرنے کا آسان سا طریقہ بھی سیکھا: غلطی چھوڑنا، دل میں پچھتانا، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار اللہ کہنا، آئندہ نہ کرنے کی کوشش کا وعدہ کرنا، اور اگر کسی انسان کا حق ہے تو اسے ادا کرنا۔ اور یہ بھی جانا کہ اللہ ہماری توبہ سے کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے کسی کو صحرا میں اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے بہت پیار کریں، ان کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار اللہ کہہ کر توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ۔ آئیے اب آخر میں مل کر اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ آپ سب بھی آمین کہیے گا۔ آمین۔ اے اللہ، ہم آپ کے چھوٹے اور کمزور بندے ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں اور بھول چوک ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اپنی غلطیوں پر سچے دل سے شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ سے معافی مانگنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں بار بار توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے والا بنا، ہمیں سچ بولنے والا، اپنے امی ابو کا کہنا ماننے والا
اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں سے پیار کرنے والا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ہمیں اچھا مسلمان بنا اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا پیارے بچوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔